جی میرا سوال یہ ہے کہ اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ کیا اسلام دھرم ایشور کی رچنا ہے؟ اور اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ اسلام ساری دنیا میں کہ سب سے اچھا دھرم ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے انسانوں کا امتحان لینے کا کیا طریقہ بنایا ہے؟ جی ایک سوال مجھے بھی کرنا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ انسان کو یہ جیون کیوں ملا ہے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ میرے بھائیو، دنیا میں سب سے سچا دھرم وہ ہے جو سچ کو سچ دکھاتا ہو اور جھوٹ کو جھوٹ دکھاتا ہو، دنیا اور شیطان کے دھوکے سے بچاتا ہو، اور سنسار کے سچے مالک، انسان کے سچے پیدا کرنے والے مالک کا سچا راستہ دکھاتا ہو۔ تو میرے بھائیو، دنیا میں سب سے سچا دھرم وہ ہے جو ہمیں ہمارے اندر جو ایشوری رچنا ہے، ایشوری رچنا پر چلاتا ہو اور ایشور سے ملاتا ہو، اللہ سے ملاتا ہو، سنسار کے سچے مالک کا سچا راستہ بتاتا ہو، پوری طرح ہمیں برائی سے بچاتا ہو، اچھائی پر چلاتا ہو، سچائی پر چلاتا ہو۔ سچا دھرم وہ ہے جس پر چل کر انسان مرنے کے بعد دھوکہ نہ کھائے، کامیاب ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، سنسار کا سچا مالک اللہ ایشور بڑی تعریف والا ہے، سب سے بڑی تعریف والا ہے، سب سے بڑی عزت والا ہے، سب سے بڑی شان والا ہے، جو موت سے پوتر ہے۔ ہاں، نہ اس کی شروعات ہے نہ اس کا انت ہے، وہی سارے جہان کا مہان مالک ہے۔ ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے، مگر اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نہ تھا، وہ تھا، اور کچھ نہ رہے گا، وہ رہے گا۔ ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے، اس کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، مگر وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، سنسار کا سچا مالک بے پرواہ، بے نیاز ہے، وہ سب سے الگ اور نرالا ہے۔ وہ ایسی ہستی ہے کہ موت سے پوتر ہے، موت کو بھی اس نے پیدا کیا ہے۔ اب اس نے یہ سنسار بنا دیا، کچھ نہ تھا، اللہ تھا۔ ہاں، اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اپنی پہچان کے لیے یہ سنسار اس نے بنایا، اور اس کو یہ پسند ہے کہ بن دیکھے اسے لوگ پہچانیں، بن دیکھے لوگ اس سے ڈریں۔ اب ایمانداری سے بتائیں کہ کوئی چیز اگر ہمیں دکھائی دے رہی ہو تو اسے کیا پہچاننا ہے؟ وہ تو ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ ویسے بھی جو چیز نہیں دکھائی دے رہی ہے، پہچان اصل میں اس کی ہوتی ہے۔ تو سنسار کا مالک ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے، ہاں، اس نے ہمیں پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ ہم بن دیکھے اس کی پہچان کریں، اس کی کھوج کریں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، بھئی کیوں کھوج کریں، کیوں پہچان کریں؟ تو میرے بھائی، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جیون دیا ہے، ہمیں ساری عمر کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اس نے ہم پہ احسان کیا ہے۔ تو جو ہم پر احسان کرے، ہم اس کی احسان کو مانیں اور اس سے محبت کریں، اور اس کی محبت میں اللہ کی کھوج کریں، پہچان کریں کہ اس نے ہمیں سنسار میں کیوں پیدا کیا ہے اور ہم سے چاہتا کیا ہے، اس کی مرضی کیا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ واقعی میں سنسار کا یہی سچا مالک ہے جو دکھائی نہیں دیتا ہے آنکھوں سے، جو اندیکھا ہے۔ ویسے بھی آپ غور کریں کہ جو ہے کوئی ایک شکتی ہے، کوئی ایک ہستی ہے جو خاموشی کے ساتھ اس کائنات کو چلا رہی ہے، مگر وہ ہستی ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہے۔ بس اسی ہستی نے آسمان پر سے قرآن مجید کو اتارا ہے۔ اس نے ہم انسانوں کو ہاں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہمارا امتحان لے، ٹیسٹ لے۔ میرے بھائیو، وہ بے نیاز ہستی ہے، بے پرواہ ہے۔ کائنات اس نے بنا دی، انسان کے اندر اپنی رچنا کو رچ دیا، اپنی اچھائی میں سکون رکھ دیا، شیطان کی برائی سے نفرت رکھ دی۔ ہر انسان کو جیون جینے کا طریقہ سکھا دیا، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، سب کو الگ الگ سمجھ دی ہے، عقل دی ہے۔ اب جو انسان اس کی کھوج کر کے اچھائی پہ چل کر اسے راضی کر لے، اچھائی میں سکون رکھا ہے اس نے، وہ مرنے کے بعد کامیاب ہے۔ اور جو انسان شیطان کے راستے پہ چل کر اسے ناراض کر لے، وہ مرنے کے بعد ناکام ہے۔ اصل زندگی موت کے بعد ہے، یہ جیون اس کے نزدیک کھیل تماشا ہے۔ اب دنیا میں کتنے انسان ہیں، کتنے آئے کتنے مر گئے، سب کو امتحان کے لیے پیدا کرتا ہے کہ سب کچھ میرا ہے، زمین و آسمان کے بیچ سب کچھ میرا ہے۔ اب جو میری قدر کرے گا، میں نے اپنی اچھائی میں سکون رکھا ہے، اچھائی کے دوارا، سچائی کے دوارا میری کھوج کرے گا اور مجھے پالے گا، تو موت کے بعد میں اسے کامیاب کر دوں گا۔ اور جو دنیا کو سب کچھ سمجھے گا، دنیا کے کھیل تماشے میں لگا رہے گا، مجھے ناراض کر کے مرے گا، میری قدر نہیں کرے گا، میرا احسان نہیں مانے گا، تو موت کے بعد نرک کی آگ میں سجا دوں گا۔
اب قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے، بڑا کرپالو، بڑا دیاوان ہے۔ تو چنانچہ آج دیکھ لیں آپ، جو ایشوری رچنا کے خلاف لوگ چل رہے ہیں، ہاں ظلم جاستی کر رہے ہیں، وہ ان کو بھی کھانے کو دے رہا ہے، سب کو کھانے کو دے رہا ہے، مہربان ہے۔ لیکن جیون کا سمے دے دیا ہے، جس دن وہ سمے پورا ہو جائے گا، جیسے کرم کر کے مرا ہے اللہ کے یہاں ویسے ہی برتاوا پائے گا اپنے ساتھ۔ تو اللہ ایشور نے یہ کائنات اپنی پہچان کے لیے بنائی ہے، اور اسی لیے وہ انسانوں کو پیدا کرتا ہے، انسانوں کے اندر اپنی رچنا کو رچتا ہے، اور اپنی اچھائی میں سب کے اندر سکون رکھتا ہے، تاکہ میری اچھائی پر چل کر سچ کی تحقیق کر کے لوگ مجھے پہچانیں۔ اسی لیے وہ سنسار کا سچا مالک جو اس کائنات کو خاموشی کے ساتھ چلا رہا ہے، وہ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اب وہ بے نیاز بے پرواہ ذات ہے، اس نے کائنات بنا دی ہے، انسانوں کو پیدا کر رہا ہے، سب کے اندر سمجھ اور عقل دے دی ہے، اور رچنا اپنی رچ دی ہے۔ اب جو انسان دنیا میں غور کرے کہ مجھ پہ کس نے احسان کیا، مجھے کس نے پیدا کیا، کون مجھے کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، اس کے احسان کی محبت میں ڈوب کر اور اس کی کھوج کرے، اس کی پہچان کرے، اور اپنے دل میں اللہ کی محبت پا لے، دنیا کی محبت دل سے نکل جائے، تو میرے بھائیوں مرنے کے بعد وہ انسان کامیاب ہے۔ اس اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے انعام دے گا، جنت میں ہمیشہ کامیابی کا جیون دے گا۔ اور جو اس مالک کی کوئی قدر نہ کرے، اس کا احسان نہ مانے، اس نے جیون دیا، کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، اس کا احسان نہ مانے، ناقدری کرے، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلے، دھرتی پر فساد پھیلائے، مالک کی قدر نہ کرے، تو جیون کا سمے کو پورا ایسے ہی کر لے، اور مرنے کے بعد میرے بھائیوں وہ انسان سزا پائے گا۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، کیا دنیا میں کوئی انسان ہمیشہ رہنے کو آتا ہے؟ ہمیشہ جینے کے لیے آتا ہے؟ نہیں آتا۔ تو وہ مالک سب کو جیون کا سمے دیتا ہے، اور امتحان لیتا ہے، ٹیسٹ لیتا ہے، پریکشا لیتا ہے کہ کون میری قدر کر کے مر کے میرے پاس مجھے راضی کر کے آتا ہے، اور کون میری ناقدری کر کے مجھے ناراض کر کے آتا ہے۔ ان دو راستوں کے دو انجام اس نے تیار کر رکھے ہیں مرنے کے بعد۔ اچھائی پہ چل کے مرنے والے کا انجام سورگ ہے، ہمیشہ کامیابی کا جیون ہے، جس میں ایک کण کے برابر بھی، ایک ذرے کے برابر بھی انسان کو تکلیف دینے والی چیز نہ ہوگی۔ اب ایشوری رچنا کے آدھار پر ایماندار انسان کے لیے، سچے انسان کے لیے، ایمان والے کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہوتی ہے، کیونکہ اس دنیا میں کتنی چیزیں ہیں انسان کو دکھی کرنے والی، اور آج کے دور میں ہم دیکھیں کہ انسان کو سب سے زیادہ دکھ دینے والا انسان ہی ہے۔ جو ایشوری رچنا کے خلاف چلنے والے ہیں، شیطان کے راستے پر چلنے والے ہیں، فسادی لوگ ہیں، تو یہاں پر ایمان والے کو تکلیف ملتی ہے دنیا میں۔ تو سچا انسان دنیا میں پریشان ہوتا ہے سچائی کے راستے پر چل کر۔ تو سچے انسان کے لیے مرنے کے بعد سچائی کا بدلہ امن شانتی کی جگہ ہے، جس میں کوئی برا انسان نہ ہوگا۔ برے انسانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر گندگی کہتا ہے، ان کو نرک کی آگ میں ڈال دے گا، اور جنت میں سورگ میں کوئی برا انسان نہ ہوگا، نہ کوئی دکھ دینے والی چیز ہوگی۔ اب انسانی عقل یہاں خاموش ہو جاتی ہے کہ یار مرنے کے بعد تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان مٹی میں ملتا ہے، تو موت کے بعد کہاں ہے زندگی؟ تو میرے بھائیوں، اس مالک کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، وہ ہمارے شریر سے ہماری آتما کو پہلے ہی نکال لیتا ہے۔ آتما یہ ہے جو میں بول رہا ہوں، میری آواز کو آپ کے کان سن رہے ہیں، مجھے میرے شریر سے پہلے ہی نکال لے گا، اور شریر مٹی سے بنا ہے، لوگ اسے مٹی ملا دیں گے بعد میں۔ تو یاد رکھیں، آتما کا، روح کا امتحان ہے۔ انسان کی آتما بوڑھی نہیں ہوتی ہے، یاد رکھیں، انسان کا صرف شریر بوڑھا ہوتا ہے، انسان کی آتما میں، روح میں ہاں جنت کی ہمیشہ جینے کی چاہتے ہیں، اچھائیں ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ بوڑھے بوڑھے انسان جن کے منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، شریر میں جان نہیں، اور ڈی جے کے سامنے ناچتے ہیں، ہمیشہ جینا چاہتے ہیں، ہمیشہ کے مزے چاہتے ہیں؟ تو دیکھنے میں کیا دکھ رہا ہے؟ شریر تو بوڑھا ہو گیا ہے، لیکن من جو ہے چنگا ہے۔ انسان کا من ہمیشہ کا جیون چاہتا ہے، بس انسان کو ایشور نے، اللہ نے اس کی من کی مرضی کا مالک بنا دیا ہے، اور اس دنیا میں جیون کا سمے دے دیا ہے، اس کو چھوٹ دے دی ہے کہ تو اپنے من کو چاہے میرے سامنے جھکا، میرا احسان مان، اور گناہ کے مزے سے بچ کر اپنے من کو مجھے راضی کرنے میں لگا، تو پھر موت کے بعد اللہ تعالیٰ سورگ میں اس کے من کو راضی کرے گا۔ یہی تو نفس ہے، جو اس کا من سورگ میں چاہے گا، جنت میں چاہے گا، اللہ تعالیٰ ایشور اس کی ہر من کی اچھا کو پوری کرے گا، من کی مرضی کو پوری کرے گا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا من چاہتا ہے کہ بھی ہمیں موت نہ آئے، لیکن ایشور ہمیں دکھاتا ہے کہ میں تیرا مالک ہوں، تو میرا غلام ہے،
میں نے تجھے دنیا میں جنت کی اچھائیں پوری کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ امتحان کے لیے بھیجا ہے، تاکہ تو موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کر کے آئے۔ ہمارا من چاہتا ہے کہ ہمیں دکھ نہ ملے، لیکن مالک ہمیں دکھوں میں گھیر کے یہ سمجھاتا ہے خاموش قدرت سے کہ دنیا میں دل نہ لگا، دنیا دھوکے کا جہان ہے، دنیا دکھوں کا جہان ہے۔ میں نے ہی تیرے اندر، تیرے من میں جو ہے سورگ کی اچھائیں رکھی ہیں، ہمیشہ سکھ بھوگنے کی، تو سورگ کی اچھائیں یہاں پوری نہ کر۔ انسان ہمیشہ کی جوانی چاہتا ہے، بوڑھا ہونا نہیں چاہتا، لیکن مالک بوڑھا کر دیتا ہے۔ اس میں مالک کی دو نشانیاں ہیں خاموش قدرت کی۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ پہلی نشانی تو یہ ہے کہ ہمارے نہ چاہنے کے باوجود کوئی ہمارے اوپر دکھ تکلیف بھیجتا ہے، تو لہٰذا پہلا ثبوت تو یہ ہے کہ کوئی ہمارا مالک ہے جو نہ چاہنے کے باوجود ہم پہ دکھ تکلیف موت بھیجتا ہے، اور اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جیون کا سمے دیا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اس نے ہمارے اندر سورگ کی ہمیشہ جینے کی اچھائیں رکھی ہیں، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ اس نے اس قدرت میں ہمیں ہمارے اوپر اپنی بادشاہت دکھا کر یہ دکھایا ہے کہ میں تمہارا مالک ہوں، اور میں نے تمہیں سورگ کے لیے پیدا کیا ہے، لہٰذا مجھے راضی کر کے آؤ اور سورگ میں ہمیشہ مزے کا جیون پاؤ۔ اللہ تعالیٰ کسی کو خامخواہ نرک میں نہیں ڈالے گا، ہاں جو اس کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلے گا، اس کی ناشکری کرے گا، ناقدری کرے گا، انکار کرے گا، فساد پھیلائے گا، جیون کے سمے کو ایسی برباد کر دے گا، میرے بھائیو تب جا کر میرا اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو نرک میں سزا دے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی کو خامخواہ سزا نہیں دے گا۔ اتنی بڑی کائنات کو چلا رہا ہے، روز دن نکال دیتا ہے ہمارے کرم کرنے کے لیے، تو میرے بھائیو غور کرو کہ وہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، ہمارے کرموں کو اکٹھے کر رہا ہے اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر۔ وہ انسانوں کو چھانٹ رہا ہے، کھرے اور کھوٹے کو، سچے اور جھوٹے کو، اپنا احسان ماننے والے کو اور انکار کرنے والے کو۔ اس مالک نے انسان کو سب سے بڑھیا مخلوق بنایا ہے، اس لیے انسانوں کے لیے دھرتی کو وسیع بھوت کر رکھا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اور بھی جیو ہیں، مگر جس طرح سے انسان دھرتی پر رہ رہے ہیں، جی رہے ہیں کھلم کھلا ہیں، ایسے کوئی اور جیو نہیں جیتے۔ انسانوں کی آبادی ہے، مکان ہیں، سڑکیں ہیں، انسان کار میں چل رہا ہے، انسان کے اندر ہی ترقی کا مادہ رکھا ہے۔ یہ زندگی کیسے امتحان ہے، ہماری اس پر بہت ساری ویڈیو ہیں، آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ جلدی سے جلدی دنیا کے دھوکے سے نکل کر سچائی کے ہوش میں آئیں۔ تو میرے بھائیوں، انسان کا شریر جو ہوتا ہے وہ بوڑھا ہوتا ہے، لیکن آتما بوڑھی نہیں ہوتی ہے۔ شریر اس لیے بوڑھا ہوتا ہے کیونکہ مالک نے جیون کا سمے دیا ہے، بس جیون کی شروعات کی ہے تو ختم کرنے کا سمے بھی رکھا ہے۔ اس لیے اب اس جیون میں جو اپنے مالک کو راضی کر کے جائے گا، آتما بوڑھی نہیں ہوتی ہے، تو مرنے کے بعد جنت میں ہمیشہ مزے کرے گا وہ۔ اور یہاں تو ایک سسٹم بنایا ہے کہ انسان کو جو ہے پیدا کیا، پھر جوانی دی تھوڑے سمے کے لیے، اور پھر بوڑھا کر دیا، اور پھر موت بھیج دی، امتحان کا سمے پورا کر دیا، اس کا ٹیسٹ لے لیا، کیسے کرم کر کے مرا پھر اس کو ویسے ہی بدلہ ملے گا۔ تو یاد رکھیں، جنت میں سورگ میں کام دھندا نہیں ہوگا، جیسے یہاں کام دھندا کرتے ہیں ہم، یہاں تو ہمارا امتحان لیا گیا ہے نا، ہاں کام دھندا کریں گے جبھی تو امتحان لے گا اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر۔ اب کام دھندے میں دو پہلو ہیں، انسان کچھ بھی کرم کرے اس میں دو پہلو ہیں، چاہے مزدوری کرے، چاہے بزنس کرے یا دھندا کرے، اس میں دو پہلو ہیں، سچائی سے کرتا ہے یا جھوٹ سے کرتا ہے، ایمانداری سے کرتا ہے یا بے ایمانی سے کرتا ہے۔ اسی لیے یہ دنیا اس نے کرم کرنے کا ذریعہ بنائی ہے، پیسے سے کرم کرنے کا ذریعہ بنائی ہے، اور دنیا کے انسانوں کو سب کو کام پہ لگا رکھا ہے اس نے۔ مگر یاد رکھیں، جنت میں کام دھندا نہیں ہوگا، سورگ میں کام دھندا نہیں ہوگا، اور نہ کام دھندے والی مزدوری بزنس کرنے والی چیزیں ہوں گی، جیسے مکان بنانے کا سامان ہے، اینٹ ہے، اور تمہارا جو ہے روڑی ہے، بدرپور ہے، سیمنٹ ہے، روڑی بدرپور ہے، نہ کوئی آج کے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے کھودنے والی کتنی مشینیں ہیں، مزدوروں کی جگہ پہ کام کر رہی ہیں، کھدائی کرتی ہیں، کتنی ساری کام دھندے کے یہاں کتنی ساری چیزیں ہیں۔ تو جنت میں سورگ میں نہ کام ہوگا، نہ کام دھندا کرنے والی چیزیں ہوں گی۔ سورگ میں، جنت میں صرف ایس موج کرنے والا سامان ہوگا۔ تو یاد رکھیں، اس دنیا میں ہر انسان کے سامنے دو آپشن ہیں، دو راستے ہیں، یا تو برائی پر چل کر اپنے من کو راضی کر لے، یا تو ایشوری رچنا کے خلاف چل کر، دیکھیے نا، ہم سے زیادہ ہمارے بارے میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے، ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ ہمارا بنانے والا مالک ہی جانتا ہے۔
انسان کے اندر اس نے اپنی رچنا تو رچ دی ہے، لیکن انسان کو اتنی سمجھ نہیں دی ہے کہ دنیا میں پوری طرح برائی سے بچ کر اچھائی پر چلے، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اسے راضی کرے، کیونکہ دنیا میں شیطانی ماحول ہے۔ انسان اس دنیا میں آتا ہے اور شیطانی ماحول میں ڈھل جاتا ہے آ کر کے۔ تو جب انسان غور کرے گا، بھئی مجھے کس نے پیدا کیا ہے، مجھے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، مجھ پہ اس نے احسان کیا ہے، اس کا احسان مان کر اس سے محبت کرے اور کھوج کرے کہ اس نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، میرا صحیح پیدا کرنے والا ہے کون، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس نے مجھ پہ احسان کیا ہے تو لہٰذا میں اس کی مرضی کو جانوں اور میں اس کی مرضی پہ چلوں اور اسے راضی کروں۔ بس یہی اللہ نے، ایشور نے رچنا میں رکھا ہے کہ اپنی سچائی اور اچھائی میں سکون رکھا ہے۔ سچائی اور اچھائی کے دوارا انسان اس کی کھوج کرے اور اس کی مرضی کو جان لے اور اس کی مرضی پہ جیون جیے، اپنی خوشی سے اس کی بھکتی کرے، پوجا کرے، اسے راضی کرے، اس کے احسان کی محبت میں ڈوب کر اس کے سامنے سر جھکائے، اس کے سامنے آنسو بہائے، اپنے سامنے کوئی روپ آکار والی چیز نہ رکھے۔ وہ سچا مالک، سنسار کا سچا مالک ہر سمے ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز کو ہر سمے دیکھتا ہے، جبھی تو کائنات کو چلا رہا ہے وہ۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا۔ اگر وہ نہ دیکھے گا تو کائنات چل ہی نہیں پائے گی۔ کتنے کیڑے مکوڑے ہیں، چرندے پرندے ہیں، اگر اللہ ایشور کی نگاہ نہ ہوگی ان کے اوپر تو وہ تو بھوکے مر جائیں گے۔ سب کو پال رہا ہے، سب کو کھلا رہا ہے، سب کو پلا رہا ہے، تو یہ دلیل ہے کہ وہ ہر سمے ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہماری سب کی روزی بھیج رہا ہے وہ۔ تو میرے بھائیوں، موت کے بعد کی زندگی کو عقل سے پہچاننا ہے کہ اس دنیا میں کسی کا بھی انصاف صحیح نہیں ہو رہا ہے، سب کی کہانی ادھوری ہے۔ تو سنسار کے سچے مالک کی طرف سے یہ دنیا امتحان کا جہان بنائی گئی ہے، ٹیسٹ لینے کا جہان بنائی گئی ہے، نہ کہ فیصلے کا جہان بنائی گئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت مہربان ہے، ایشور بڑا کرپالو، بڑا دیاوان ہے۔ اب دیکھو نا، اگر ہم کسی کو کوئی چیز دیں اور وہ ہم سے ہاتھ کے ہاتھ جو ہے ہماری احسان کی ناشکری کرے تو ہم اس سے ہاتھ کے ہاتھ نفرت کریں گے، اس کو پھر دوسری چیز نہیں دیں گے۔ ہم نے اس کے ساتھ پہلا احسان کیا، پہلی نیکی کی، اچھا کرم کیا ہے، اور اگر ہمارے ساتھ وہ ناشکری کرتا ہے تو پھر ہم دوبارہ اس کے ساتھ میں اچھا کرم نہیں کریں گے، نیکی نہیں کریں گے۔ ہم جو ہے ہاتھ کے ہاتھ اس سے ناراض ہو کر اس کے ساتھ دوبارہ نیکی نہیں کریں گے، اس کے ساتھ دوبارہ احسان نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا، پہلا اچھا کرم کیا، پہلی نیکی کی۔ اب انسان کے اندر اپنی رچنا کو رچ دیا ہے، اچھائی پہ چلنے کا اور برائی سے بچنے کا راستہ دکھا دیا انسان کو۔ اب انسان اس کی رچنا کے خلاف چلتا ہے، برائی پہ چلتا ہے، جبکہ اس نے آدیش دیا اچھائی پہ چلنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پھر بھی کھلاتا ہے، پلاتا ہے، یعنی اپنی نیکی کو کمپلیٹ کرتا ہے۔ انسان کے ساتھ کوئی فراڈ بازی نہیں کرتا ہے۔ اگر وہ نہ کھلاتا ہے، زمین میں سے پیدا ہی نہ کرتا، بھوکا مار دیتا ہے، تو سب کو کھلا رہا ہے، سب کو پلا رہا ہے۔ نیکی کر کے انسان کو پیدا کر کے پھر ساری عمر اسے کھلاتا پلاتا ہے، نیکی کر کے پھر اس نیکی کو کمپلیٹ کرتا ہے اور جیون کا سمے دیتا ہے اور انسان کا امتحان لیتا ہے کہ کسی بھی وقت تم مجھ سے معافی مانگ لے، میں تیرا مالک ہوں، پیدا کرنے والا، ہاں تو نے گناہ کیے ہیں تو مجھ سے معافی مانگ۔ جیون کے کسی بھی سمے میں تو معافی مانگ لے، موت آنے سے پہلے پہلے میں تجھے معاف کر دوں گا، اور اپنی بری حالت کو اچھی حالت سے بدل لے۔ ہر لمحہ، ہر پل انسان اللہ کی دی ہوئی روزی کھاتا ہے، پیتا ہے، ہوا میں سانس لیتا ہے۔ اگر اللہ بھی انسان کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرے تو انسان بھوکا مر جائے گا، پیاسا مر جائے گا۔ اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ لوگوں، سنسار کا سچا مالک بڑا کرپالو، بڑا دیاوان ہے اور بہت سچا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا ہو نہیں سکتا، اللہ سے بڑھ کر کوئی ایماندار ہو نہیں سکتا، اللہ سے بڑھ کر کوئی انصاف کرنے والا بہترین صحیح ہو نہیں سکتا، اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اب اللہ نے انسان کو امتحان لیا ہے، اچھائی برائی کو پیدا کر دیا ہے، اچھائی برائی میں ڈال کر اس کا امتحان لیا ہے کہ کون میرے اچھائی پہ چل کے آتا ہے۔ میں نے اپنی اچھائی میں انسان کے اندر سکون رکھا ہے، اپنی اچھائی کا راستہ انسان کو دکھا دیا ہے، جیون کا سمے دے دیا ہے، اصل جیون موت کے بعد ہے۔ اب جیسے کرم کر کے انسان مرے گا، مرنے کے بعد دوسری دنیا میں ویسے ہی بدلا پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، ہاں میری محبت تو دیکھ، میرے پیدا کیے ہوئے انسان، تو نے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا، میں نے تیرے اوپر احسان کیا، تجھے پیدا کیا، تجھے جیون دیا، تجھے ہر سمے کھلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں۔ میں تیرے اوپر احسان کر کے اور تجھ سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی مجھ سے محبت کر۔
اے ابن آدم، اے آدم کی سنتان، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو بھی مجھ سے محبت کر۔ میرے بھائیوں، چاہیے تو یہ تھا کہ مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہمارے اوپر احسان کیا ہے، مالک ہم سے محبت کیوں کرتا ہے؟ مالک کو ہم سے محبت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، بلکہ الٹا ہمیں اس سے محبت کرنی چاہیے۔ لیکن مالک اس کے باوجود بھی کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے پیدا کیا ہے، میں تجھے کھلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں، میں نے تیرے اوپر احسان کیا ہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، ہاں تو بھی مجھ سے محبت کر، اور مجھ سے محبت، میری محبت میں میرا احسان مان کر، میری کھوج کر بن دیکھے، میری پہچان کر، اور مجھ سے ڈر کر برائی سے بچ، اچھائی پر چل، یہی تیرا امتحان ہے۔ ہاں کہ میرے بندے میری محبت تو دیکھ، جب فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، تم میری بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چل کر گناہ کرتے ہو، پاپ کرتے ہو، برائی پہ چلتے ہو، تو جب فرشتے شام کو گناہ لے کے آتے ہیں تو میں صبح، میں پھر بھی صبح کو انہی فرشتوں کے ہاتھوں تمہاری روزی، تمہارا رزق بھیج دیتا ہوں۔ تو میں تمہارا مالک ہوں، اگر میں ہی تمہیں رزق نہ دوں گا تو تم میری دھرتی پر زندہ نہیں رہ سکتے، اور میں تمہارے لیے اتنی بڑی کائنات کو چلا رہا ہوں، تمہارے کرم کرنے کے لیے دن نکال دیتا ہوں، آرام کرنے کے لیے رات کر دیتا ہوں، اور تم مجھ سے اندھے ہو کر کہتے ہو کہ آٹومیٹک سسٹم ہے، کوئی اس کائنات کا مالک نہیں ہے، اور تم مجھ سے اندھے ہو کر اپنے آپ کو بنا مالک کے آزاد سمجھ کر گناہ کرتے رہتے ہو، پاپ کرتے ہو، مجھ سے ڈرتے نہیں ہو۔ تو یاد رکھیں، اللہ سے وہی لوگ نہیں ڈرتے، اپنے بنانے والے سچے مالک سے وہی لوگ نہیں ڈرتے، گناہوں سے نہیں بچتے، جو موت کے بعد بہت نقصان اور گھاٹا اٹھانے والے ہیں، تباہ ہونے والے ہیں۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ بھئی انسان، حقیقت میں انسان کا مالک ہے، انسان سمجھتا ہے کہ میں بنا مالک کے آزاد ہوں، حقیقت میں انسان کا مالک ہے، انسان کی جان مالک اللہ کے قبضے میں ہے، انسان کا ریموٹ کنٹرول مالک اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایشور کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے موت دے کر اٹھا لے۔ کوئی بھی انسان دنیا میں اپنی مرضی سے زندہ نہیں ہے، مالک کی مرضی سے زندہ ہے، یہی ثبوت ہے کہ ہمارا ریموٹ کنٹرول اسی کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے، جب تک چاہے دنیا میں رکھے ہمیں، اور جب چاہے موت دے کے اٹھا لے۔ اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو بنا مالک کے آزاد سمجھ کر دنیا میں زندگی جیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو انسان اپنے آپ کو بنا مالک کے آزاد سمجھ کر زندگی گزارے گا، وہ اس دنیا میں دکھوں میں ہی مر جائے گا۔ اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف زندگی گزارنے والا دکھوں میں ہی سسک کر مر جائے گا، اور مرنے کے بعد بھی ناکام ہو جائے گا۔ تو یاد رکھنا، اپنی مرضی کی زندگی گزارنا مالک کی مرضی کے خلاف ہے، اور جو مالک کو ناراض کر کے مرے گا وہ مرنے کے بعد ناکام ہو جائے گا۔ تو اے انسان، تو دنیا میں کتنا بھی جی لے، آخر موت ہے، تجھے مرنا ہے۔ اگر تم حقیقت میں موت کے ہوش میں آ جائے گا تو دنیا میں جینا بھول جائے گا، حیا مایا کی دوڑ لگانا بھول جائے گا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ لوگ اپنے مالک سے اندھے ہو کر، جیون کے مقصد سے اندھے ہو کر کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اس دنیا میں لوگ باغ حرام کی دولت کما کر مین روڈ پر کوٹھی بلڈنگ بنا رہے ہیں، کوٹھی بلڈنگ بنا کر کے سوچ رہے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب ہو گئے، اور زندگی کا اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے، زندگی کب ختم ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، کامیابی یہ نہیں ہے کہ ہم نے مکان بنا لیا ہم کامیاب ہو گئے، زمین لے لی کامیاب ہو گئے، بینک بیلنس کر لیا کامیاب ہو گئے، نوکری لگ گئی کامیاب ہو گئے۔ نہیں، کامیابی یہ نہیں ہے، کامیابی یہ ہے کہ اللہ راضی ہوگا تو کامیابی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا اور زندگی کے دو پہلو ہیں، نمبر 1 دھوکہ، پہلا کیا ہے؟ دھوکہ اور جھوٹ، اور دوسرا حقیقت اور سچ۔ یہ دو پہلو ہیں۔ اب جو دھرم ان دونوں پہلوؤں کو ٹھیک سے دکھاتا ہو وہ دھرم سچا ہے، اور قرآن مجید انسان کو دنیا کا سچ اور دھوکہ سمجھاتا ہے اور دکھاتا ہے۔ اب ایک پہلو یہ ہے، دھوکہ یہ ہے کہ یہ زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے انسان کی، اور زندگی اور دنیا کو اب انسان جو ہے سوچے کہ بھئی جب زندگی ختم ہو سکتی ہے تو دنیا بھی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے میرے لیے، دنیا بھی میرے لیے کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اب اس کے باوجود بھی زندگی اور دنیا کو ہمیشہ کی سمجھ کر
दुनिया में ज़िंदगी जीना, दुनिया के धोखे और झूठ से दिल बहलाना, जीवन की हकीकत पर गौर न करना, बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझकर जीवन जीना, ये धोखा है। और इस कायनात की हकीकत ये है, सच्चाई ये है, इस दुनिया के मौत के सिस्टम पर गौर करना। इस दुनिया में इतने लोग मर रहे हैं, इस सिस्टम पर गौर करो, इस पर ध्यान लगाओ कि हमारी ज़िंदगी भी कभी भी ख़त्म हो सकती है। धोखे से निगाह हटाना, जीवन की हकीकत पर गौर करना, मालिक की खोज करना कि उसने हमें क्यों पैदा किया है। तो मेरे भाइयों, वो अकल, वो इंसानी अकल समझदार है, हाँ, जो इस कायनात की सच्चाई पर गौर करे कि मेरी जान किसके कब्जे में है, मुझे किसने पैदा किया है, किसने मेरे जीवन की शुरुआत कराई है, मेरी जान किसके कब्जे में है, कभी भी मुझे मौत देकर उठा सकता है। ये ज़िंदगी और दुनिया कभी भी ख़त्म हो सकती है। तो दुनिया से ध्यान हटाकर अल्लाह की तरफ लगाएं। तो याद रखें, इस दुनिया में सच्चाई को जानते सब हैं, सच क्या है, झूठ क्या है, मालिक का रास्ता उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर बुराई से बचना है, अच्छाई पर चलना है। तो जानते सब हैं इस बात को। अल्लाह ने सच और झूठ सबको दिखा रखा है। मरने के बाद कोई इंसान अल्लाह ताला से, ईश्वर से ये नहीं कहेगा कि तूने मुझे धोखा दिया, तूने मुझे समझाया नहीं। तो इस दुनिया में जानते सब हैं, हाँ, जो अच्छा इंसान है, जब इंसान रो रो कर अल्लाह से ईमान मांगता है, माफ़ी मांगता है, तो अल्लाह सच्चाई के उसे होश में ले आता है। तो याद रखें, अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर ही सच्चा धर्म है। याद रखें, अल्लाह ईश्वर की गुलामी में जो चीज़ रचना में है हमारे अंदर, हम उसके गुलाम हैं, वो मालिक है हमारा। तो अल्लाह ईश्वर की गुलामी में जो चीज़ हमारी रचना में है, उसी के होश में आना है, यही सच्चा धर्म है। अब इस धर्म को दुनिया का हर इंसान जानता है, सच और झूठ को हर इंसान जानता है। अल्लाह ने इंसान की रचना में इंसान को ये बात समझा दी है अंदरूनी हिस्से से कि सच बोलना अच्छा काम है और झूठ बोलना बुरा काम है। तो याद रखें, इंसान के सच्चे बनाने वाले मालिक ने, अल्लाह ईश्वर ने अपनी मर्जी, अपनी गुलामी इंसान की रचना में रखी है पैदाइशी तौर पर। अब मैं थोड़ी सी अपनी बात रोक कर बताऊं कि जन्नत में और जहन्नुम में, स्वर्ग में और नरक में किस किस प्रकार के लोग जाएंगे, किस किस तरह के लोग जाएंगे। देखिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा समझदार और अक्लमंद और होशियार इंसान वो है जो अपने बनाने वाले सच्चे मालिक को अपने अंदर उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर राज़ी करके मौत के बाद की ज़िंदगी की तैयारी करे और अकल से अपने मालिक को पहचान ले, सही मालिक को पहचान ले और मौत के बाद की ज़िंदगी को पहचान ले कि उसने मुझे इम्तिहान के लिए पैदा किया है, जीवन का समय दिया है, दो रास्ते सामने कर दिए हैं, चाहे मैं अच्छाई पर चलकर उसे राज़ी करके मर के जाऊं और मरने के बाद उसका स्वर्ग का हमेशा के जीवन का इनाम पाऊं, और या फिर उसकी बनाई हुई रचना के खिलाफ चलकर, शैतान के रास्ते पर चलकर, फसाद फैलाकर, अल्लाह को नाराज़ कर कर मर के जाऊं और मरने के बाद नरक में उसकी सज़ा पाऊं। अब अकल जो है इंसान के अंदर बहुत बड़ी चीज़ है। दुनिया में अकल का ही तो खेल है सारा। अकल से ही झगड़े होते हैं, अकल से ही इंसान मारा जाता है और अकल से ही इंसान पागल होता है। अब हम समझ लें बात को, जब इंसान अपनी हैसियत को, अपनी हकीकत को भूल कर कि मैं गंदगी से पैदा हूँ और कल परसों को गंदगी में मिल जाऊँगा, अकल से अपनी औकात को ना पहचान कर अपने घमंड में अहंकार दिखाए, अल्लाह के सामने न झुके, अल्लाह से न डरे और धरती पर फसाद फैलाए, तो मेरे भाइयों, अल्लाह उसकी अकल ख़राब कर देता है। अब जो ईश्वर की बनाई हुई रचना के खिलाफ चले अपने घमंड में और धरती पर फसाद फैलाए, तो वो एक पागल की तरह से हो जाता है। जैसे कोई पागल कुत्ता जगह जगह काटता फिरता है। अब मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं कि भाई ये बताओ, सच्चाई और अच्छाई पर चलने वाला पागल है या बुराई और झूठ पर चलने वाला पागल है? तो दुनिया का कोई भी समझदार इंसान यही कहेगा कि बुराई और झूठ पर चलने वाला पागल है और सच्चाई और अच्छाई पर चलने वाला समझदार है। बेशक ये बात सच है कि ईश्वरीय रचना के खिलाफ बुराई पर चलने वाला ही बेवकूफ़ है, पागल है।
अपने आप को बिना मालिक के आज़ाद समझकर बुराई पर चलने वाला, मनमानी करने वाला, मन की इच्छा को पूरी करने वाला, अपने रब पालनहार को नाराज़ करके अपने रब की मर्जी पर ना चलने वाला, अपनी मन की मर्जी पर चलने वाला। तो याद रखें, जो लोग बुराई में अक्ल की तेज़ी दिखाते हैं और अपने आप को समझदार समझते हैं, वो समझदार नहीं होते बल्कि बेवकूफ़ होते हैं और पागल किस्म के लोग होते हैं। याद रखें, जो ईश्वरी रचना के खिलाफ जितना बुराई में अक्ल की तेज़ी दिखाएगा वो उतना ही फंसता चला जाएगा। अपने बनाने वाले सच्चे मालिक अल्लाह से बचकर कहाँ जाएगा? असल जीवन तो मौत के बाद है ना। अगर इंसान जन्नत से वंचित करके, जन्नत से, स्वर्ग से वंचित करके, महरूम करके, स्वर्ग में दाखिल ना करके अगर नरक में दाखिल कर दिया गया, जहन्नुम में, नरक में डाल दिया गया, तो मेरे भाइयों वो क्या समझदार इंसान है। और नरक में वही जाएगा जो ईश्वरी रचना के खिलाफ बुराई पर चलेगा। और दुनिया में भी देख लें आप, वैसे भी बुराई पर चलने वाला दुनिया में भी कभी सुकून नहीं पाता है। अंदर से अल्लाह ईश्वर उसको बेचैन ही रखता है। तो याद रखें, संसार का सच्चा मालिक कुरान मजीद में अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर सच्चाई और अच्छाई को पवित्रता कहता है और बुराई और झूठ को गंदगी कहता है। और सूरह शम्स में, कुरान मजीद में सूरह शम्स में फरमाता है कि कामयाब वही होगा जो अपनी आत्मा को, अपनी रूह को बुराई की गंदगी से पवित्र करके मरा। इस कुरान मजीद से, कुरान मजीद के अनुसार अपने बुरे कर्मों को जिसने अच्छे कर्मों से बदल लिया और अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पवित्र करके मरा, वही मरने के बाद कामयाब होगा। और जो इंसान इस कुरान से हटकर ईश्वरी रचना के खिलाफ चलकर और बुराई से अपनी आत्मा को गंदा करके मरा, वो मरने के बाद नाकाम होगा, नरक की आग में जाएगा। यही संसार के सच्चे मालिक का सच्चा धर्म है। इसके अलावा सब शैतान का धोखा है। अब हम ये समझ लें कि जहन्नुम में कैसे लोग जाएंगे, जो हालांकि मालिक ने शैतान की बुराई से नफरत रखी है, इंसान के अंदर बेचैनी भी रखी है, इसके बावजूद भी अगर शैतान के रास्ते को पसंद करे और अच्छाई के रास्ते को, अल्लाह के रास्ते को, शांति के रास्ते को पसंद ना करे और ईश्वरी रचना के खिलाफ शैतान के रास्ते पर चलकर, बुराई पर चल कर अपने कर्मों को बर्बाद कर ले, अकल को ख़राब कर ले, तो ऐसे ही लोग पागल हुआ करते हैं। ऐसे लोग ईश्वरी रचना के आधार पर गंदगी हैं, क्योंकि ईश्वर ने बुराई पर चलने वाले को गंदगी कहा है। और ये अकल से भी पागल हैं। अब आपने देखा नहीं कि दुनिया में पागल खाने बने हुए होते हैं कि नहीं? पागल की पहचान क्या है कि वो धरती पे फसाद फैलाएगा, कभी किसी को तकलीफ़ देगा, कभी किसी को कुछ मार देगा, कभी किसी के ईंट मार देगा, कभी किसी कंकरी मार देगा, कभी यानी लोगों को परेशान करेगा वो, इसलिए पागल है। समझाओ तो मानेगा नहीं। इसलिए कुरान में हुक्म दिया गया है कि जो लोग धरती पर जुल्म कर रहे हैं, ईश्वरी रचना के खिलाफ चलकर फसाद फैला रहे हैं, ये पागल हैं, ये पागल हो चुके हैं। इनको पहले प्यार से समझाओ। जिनके अंदर कुछ भलाई है, खैर है, धोखे में चल रहे हैं बेचारे, अनजाने में औरों के बहकाए में चल रहे हैं, वो समझ जाएंगे और वो बुराई से बच जाएंगे। और जो ना बचें अपने अहंकार में, धरती पर फसाद फैलाते रहें, जब उन्हें प्यार मोहब्बत से, जुल्म से रोकने के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो फिर क्या करो? धर्म युद्ध करो। फिर ऐसे फसादियों का कत्ल करो जो धरती पर फसाद फैला रहे हैं। जब फसाद रुकेगा, अल्लाह अगर चाहे तो एक पल में ख़त्म कर देगा उनको। लेकिन फिर हमारा इम्तिहान क्या होगा? हम ईमानदार हैं तो हम बेईमानों को मिटाएं, धरती पर फसाद फैलने से रोकें। भाई सच्चे और अच्छे लोग, ईमानदार ही लोग बस्ती में, मोहल्ले में गुंडे मवालियों को मारते हैं, उन्हें भगाते हैं वहाँ से। वरना गुंडे मवाली तो उनकी बुराइयों पर राजी होंगे। जो अच्छे लोग होंगे जो वही तो मारेंगे उनको, वही तो भगाएंगे वहाँ से। अब ईश्वरी रचना के आधार पर जो कुरान पर चलने वाला है, हकीकत में वही ईमानदार है, सच्चा इंसान है। तो उसको चाहिए कि वो बुरे लोगों को मिटाए, उन्हें पहले प्यार से समझाए, और ना माने तो फिर जो ऐसे फसादियों से जंग करे। फिर अब कुत्ता पागल हो जाता है तो उसका क्या इलाज है? उसका इलाज यही है कि उसका कत्ल कर दो, वरना जहाँ जाएगा वहीं काटेगा, वहीं तकलीफ देगा। तो इसी प्रकार से आप देखें कि पागल लोगों के पागल खाने बने हुए होते हैं कि नहीं? होते हैं, अलग बने हुए, और बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं, उसमें कैद होते हैं वो। तो वो पागलों का कैद खाना होता है। और दुनिया में भी आप देख लें उस मालिक की कुदरत को कि जो लोग धरती पर फसाद फैलाते हैं, कत्ल गारत करते हैं,
دنیا کے اعتبار سے بھی رچنا کے آدھار پر لوگوں نے بنا رکھا ہے قانون کہ جو لوگ مرڈر کرنے والے ہیں، قتل کرنے والے ہیں، ان کی بھی جیل ہے، قید خانہ ہے قید کرنے کے لیے۔ تو وہ کیوں قید کیے گئے؟ کیونکہ وہ ایشوری رچنا کے خلاف چلنے والے ہیں، فسادی ہیں، فساد کرنے والے ہیں۔ انہیں اس لیے قید کیا گیا ہے کہ ان کو چھوڑو مت، ورنہ دھرتی پر فساد پھیلائیں گے۔ ایسے ہی جو لوگ آج دھرم کے نام پر، رام کے نام پر فساد پھیلا رہے ہیں، جتنے بھی لوگ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں نا، یہ بھی پاگلوں کی طرح ہیں بالکل۔ یہ تمہیں دکھنے میں تو انسان لگ رہے ہیں، ان کی آنکھ، ناک، کان انسان دکھائی دے رہے ہیں، مگر یہ اصل میں جانور سے بھی بدتر ہیں۔ اب چونکہ ایسے پاگلوں نے طاقت حاصل کر لی ہے بھائی، سرکار کی طاقت حاصل کر لی ہے، تو اس لیے لوگ کنفیوز ہیں، سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ اور جتنے بھی ایشوری رچنا کے خلاف چلنے والے ہوں گے وہ شیطان کے ساتھی ہوں گے، یاد رکھیں۔ اور شیطان انسانوں کا دشمن ہے، اس کی یہی سازش ہے کہ ان کو جو ہے جیون کا سمے برباد کروا کر کے جس کام کے لیے جیون ملا ہے اس مقصد سے ہٹا دو، اور ایشوری رچنا کے خلاف چلا کر کے اور انہیں مار دو اور نرک کا ایندھن بنا دو۔ اصل زندگی تو موت کے بعد ہے نا۔ تو اسی پرکار سے اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلنے والوں کے لیے، جو پاگل ہو گئے اپنے گھمنڈ میں اہنکار کر کر کے اپنے مالک کی تعریف پر راضی نہ ہوئے، جو اندیکھا ہے، جس کی اسلام تعریف کر رہا ہے کہ کوئی مالک ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے چپ چاپ خاموشی سے، اور وہ سب کا امتحان لے رہا ہے، وہ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ تو اب ان لوگوں کے سامنے اس کا پیغام آیا تو یہ اس سے بجائے ڈرنے کے اپنے گھمنڈ میں آ گئے ہیں، اور اس کے سچے دھرم اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں فسادی۔ تو اللہ تعالیٰ نے، ایشور نے اپنی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلنے والوں کے لیے نرک کا قید خانہ بنا رکھا ہے۔ جیسے دنیا میں قید خانے ہوتے ہیں، پاگل خانہ، جیل خانہ، تو ان برائی پہ چلنے والے گندگی کو اللہ نے گندگی کہا ہے۔ گندگی کا سب کا پلندہ بنا کر کے اللہ تعالیٰ ان کو نرک کی آگ میں ڈال دے گا، قید خانے میں۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب ایشوری رچنا کے خلاف چلنے والوں کے لیے انسانوں نے دنیا میں قید خانے بنا رکھے ہیں، تو جس مالک نے انسان کی رچنا رچی ہے، کیا وہ اپنے خلاف چلنے والوں کے لیے اس نے نہیں بنا رکھا قید خانہ موت کے بعد، جس کو نرک کا نام دیا گیا ہے؟ اس نے تم سے پہلے بنا رکھا ہے قید خانہ۔ جو میری بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلے گا میں اسے نرک کی آگ میں ڈالوں گا، اور اسی بات کو قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، جس نے یہ سنسار رچا ہے، جو روز کرم کرنے کے لیے دن نکال دیتا ہے اور اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اپنے پیدا کیے ہوئے انسانوں کا امتحان لے رہا ہے، یہ دنیا اس نے پریکشا لینے کا، ٹیسٹ لینے کا جہان بنائی ہے، اس کی طرف سے فیصلے کا جہان نہیں ہے۔ فیصلے کا جہان موت کے بعد ہے۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، کیا اپنی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلنے والوں کو کیا موت کے بعد فیصلے کے جہان میں وہ سزا نہ دے گا؟ نرک کے قید خانے میں قید نہ کرے گا؟ ارے دنیا سے ہی سبق حاصل کر لو بھائی۔ جیل میں قید کرتے ہیں ظالم کو جو رچنا کے خلاف چلتا ہے، اور طرح طرح کی سزائیں دیتے ہیں اس کو۔ کبھی بجلی کا کرنٹ مار کے پوچھتے ہیں کہ بتا تو نے چوری کی یا نہیں کی، کبھی برف کی ننگا کر کے برف کی سلی پہ لٹا کر پوچھتے ہیں، کبھی ڈنڈا بجا کے پوچھتے ہیں۔ تو جہاں ظالم کو سزا دی جائے اسے قید خانہ کہتے ہیں۔ تو اسی پرکار سے ظالموں کو سزا دینے کے لیے اللہ نے موت کے بعد نرک کا قید خانہ تیار کر رکھا ہے، جس کو قرآن میں کہا گیا ہے کہ سچائی کا انکار کرنے والوں کے لیے ہم نے نرک کی آگ تیار کر رکھی ہے، نرک کا قید خانہ تیار کر رکھا ہے۔ اور قرآن میں کہا گیا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ بدلہ دیے جانے کے دن کا مالک ہے۔ ہر چیز کا مالک ہے ویسے وہ، لیکن سب کا بدلہ دے گا۔ وہ جس نے ایسے کرم کیے اس کو ویسے ہی بدلہ دے گا۔ اب بدلہ دینے کے لیے کم سے کم بدلہ، اس کے لیے جگہ تو چاہیے، کم سے کم بدلہ دینے کے لیے جگہ چاہیے۔ اور بھئی بدلہ دو پرکار کا ہوتا ہے ایشوری رچنا کے آدھار پر۔ جب انسان کے سامنے دو راستے کر دیے اس نے، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل، اس کے علاوہ تیسرا راستہ نہیں ہے جیون جینے کا، دو ہی راستے ہیں صرف۔ تو اب دو ہی راستوں پر دو بدلے ملیں گے انسان کو۔ اچھائی پہ چلنے والے کو انعام ملے گا، اچھائی کا بدلہ۔ اب اچھائی کا بدلہ کیا ہے؟ مالک نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ تمہارا امتحان یہ ہے کہ تم دنیا اور دنیا کی چیزوں کو پسند کرتے ہو، یا مجھ اکیلے دنیا بنانے والے کو پسند کرتے ہو، میری قدر کرتے ہو یا ناقدری کرتے ہو۔ اگر میری قدر کرو گے، دنیا کو چھوڑ کر مجھے پسند کرو گے، دنیا کی مال دولت کو چھوڑ کر مجھے پسند کرو گے، تو پھر میں تمہیں اس دنیا ہی کے بدلے میں، اس دنیا کے نقلی جیون کے بدلے میں اصلی جیون دوں گا، اور اس دنیا کے بدلے میں سورگ دوں گا۔ سورگ ایک دنیا ہے بہت بڑی، جس میں
इंसान की हर मर्जी पूरी होगी, हर इच्छा पूरी होगी, जो इस दुनिया में अपने मालिक की मर्जी पर चलेगा। अब अच्छाई पर चलने वाले को अच्छा बदला ये मिलेगा, स्वर्ग में इनाम। जो ईश्वरी रचना के आधार पर अच्छाई पर चलेगा, उसको राजी करके जाएगा, उसको स्वर्ग में इनाम मिलेगा। बदला मिलने के बाद, यानी बदला मिलेगा स्वर्ग में फैसला होने के बाद। और दूसरी रचना है बुराई पर चलने की। तो जो इंसान बुराई पर चलेगा, ईश्वरी रचना के खिलाफ चलेगा, मालिक को नाराज करेगा, धरती में फसाद फैलाएगा, तो उसको जो है इंसाफ होने के बाद उसको बदला मिलेगा नरक में, बुरे कर्मों का बुरा बदला। तो याद रखें, अल्लाह ईश्वर की तरफ से दुनिया इम्तिहान का जहान है, टेस्ट लेने का जहान है। इसीलिए कुदरती तौर पर यहाँ किसी का भी इंसाफ पूरे तौर पर नहीं हो पाता है। कितने लोग हैं बेचारे जो दुनिया में गरीब हैं, जो अल्लाह ने बनाए हैं गरीब इम्तिहान लेने के लिए हैं, और कितने अमीर हैं जो अल्लाह ने अमीर बनाए हैं, ताकतवर बनाए हैं इम्तिहान लेने के लिए। तो कितने ताकतवर गरीबों पर जुल्म कर रहे हैं, उनका हक मार रहे हैं, जुल्म जास्ती कर रहे हैं। अब कितने कमज़ोर हैं बेचारे जो अदालतों के चक्कर काट काट के मर गए, दुनिया में उन्हें इंसाफ न मिला। अगर मौत के बाद ज़िंदगी नहीं है तो फिर तो ये गरीब यहाँ भी मारे गए, वहाँ भी मारे गए। और कितने जालिम हैं जो दुनिया के अंदर जुल्म कर कर के, दूसरों का हक मार मार कर, जुल्म कर कर के मर गए, दुनिया में उन्हें सजा ना मिली। अगर मौत के बाद ज़िंदगी नहीं है तो फिर तो वो जालिम यहाँ भी मज़े में रह गए, वहाँ भी मज़े में रह गए। भाई गरीब अपनी मर्ज़ी से गरीब थोड़ी है कोई, और ना अमीर अपनी मर्ज़ी से अमीर है। अल्लाह ने जो है अमीर गरीब बनाया है हर इंसान को, गोरा काला। अगर कोई इंसान दुनिया में गरीब है, कमज़ोर है, तो वो अपनी मर्ज़ी से नहीं है, वरना हर इंसान चाहता मैं बात समझ जाऊँ, मैं अमीर बन जाऊँ, नहीं बन पाता, अल्लाह की मर्ज़ी से है। तो अगर कोई इंसान दुनिया में गरीब है, कमज़ोर है, तो वो अपनी मर्ज़ी से नहीं है, अल्लाह की मर्ज़ी से है। हाँ, अल्लाह ने उसको गरीब बनाया है इम्तिहान लेने के लिए, टेस्ट लेने के लिए, परीक्षा लेने के लिए। अगर कोई इंसान दुनिया में अमीर है, ताकतवर है, तो वो भी अपनी मर्ज़ी से नहीं है, अल्लाह ने उसको अमीर बनाया है इम्तिहान लेने के लिए, टेस्ट लेने के लिए। अब असल ज़िंदगी मौत के बाद है, ये ज़िंदगी इम्तिहान है, मालिक यहाँ इम्तिहान ले रहा है। मौत के बाद फिर जो है जालिम को सजा देगा। तो याद रखें कि अल्लाह ने जो हमें पैदा किया है वो इसलिए पैदा किया है कि अगर हम दुनिया और दुनिया की चीज़ों को नापसंद करके अल्लाह को पसंद करके मर के गए, तो अल्लाह ताला हमें इस दुनिया और इस ज़िंदगी के बदले में बेहतरीन जीवन देगा, जिसको हर धर्म में लगभग स्वर्ग का नाम दिया गया है, जन्नत का नाम दिया गया है। यही पैगाम उसके हर ज़माने में आते रहे, पैगंबर आते रहे, बताते रहे कि लोगों उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर अपने मालिक को राज़ी करो, वो तुम्हें इनाम देगा, जन्नत में दाखिल करेगा। उसकी बनाई हुई रचना के खिलाफ मत चलो, फसाद मत फैलाओ, ये दुनिया धोखा है, इसके पीछे मत पड़ो, यहाँ तुम कभी भी मर सकते हो, तुम्हारी जान उसके कब्जे में है, होश में आओ, गौर करो। अगर तुम बुराई पे चलोगे तो मरने के बाद वो तुम्हें सजा देगा, जैसे कर्म किए हैं तुमको वैसे ही बदला देगा, अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर। तो याद रखें, अल्लाह ईश्वर ने अपने धर्म आदेश इंसान की रचना में रखे हैं, अपने धार्मिक आदेश, अपनी मर्जी इंसान की रचना में रखी है, और हर इंसान जानता है। और इसी रचना के आधार पर जो इंसान के अंदर है, जो जानता है, गफलत में है, इसी को जगाने के लिए पैगंबर आते हैं, और इसी रचना के आधार पर अल्लाह का, ईश्वर का पैगाम सुनाते हैं। जो डरने वाले होते हैं वो डर जाते हैं, अल्लाह के हुक्म पे आ जाते हैं, अपने आप को बुराई से बचा लेते हैं और स्वर्ग में जाने वाले बन जाते हैं। और जो ना डरने वाले होते हैं वो अपने घमंड में जीवन का समय गुजारते हैं, अल्लाह की नाफरमानी करते हैं और मरने के बाद नरक की आग में जाते हैं। मौत वो सबको देता है, सबके जीवन का समय पूरा करा करके मौत दे के उठा लेता है। तो याद रखें, अल्लाह ईश्वर ने अपनी मर्जी, अपनी गुलामी इंसान की रचना में रखी है पैदाइशी तौर पर। जैसे कि आप गौर करें कि इंसान दुख तकलीफ़ में एक मालिक को पुकारता है, अल्लाह ने हमारे अंदर ये बात रखी है। अब इंसान अपनी रचना में गौर करके और हकीकत को पहचाने कि नहीं, मालिक एक ही है, भाई हम एक ही मालिक को पुकारते हैं दुख तकलीफ़ में। ये 33 करोड़ देवी देवता और चीज़ों की खुदा और चीज़ों की इबादत करना ये गलत है। इसी रचना के आधार पर दुनिया में सच्चे धर्म को पहचाने। जब सबका मालिक एक है तो उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर उसका सच्चा कानून भी हर इंसान के लिए एक ही है। उस कानून को इस रचना से पहचानना है। इसीलिए अल्लाह ने पैदा किया है कि बिन देखे मेरी पहचान कर। अब यार गौर करने वाली बात है, जब सबका मालिक एक है तो उसके रास्ते तो अनेक नहीं हो सकते, एक ही रास्ता हो सकता है। अगर अनेक मालिक होते तो इंसानी रचना में अनेक मालिकों को मानने के हुक्म को मानने के मादा होता इंसान के अंदर है, बहुत सारे मालिकों के हुक्म को मानने का मादा होता।
لیکن ایک مالک کے حکم کو ماننے کا ہی مادہ ہے انسان کے اندر۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے، اللہ ایشور نے انسان کے اندر اپنے ایک کے حکم ماننے کی طاقت رکھی ہے، انیک کی نہیں رکھی ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیں مثال کے طور پر بہت سے مزدوری کرنے والے ہوتے ہیں، راج مستری ہوتے، چنائی کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، بھئی ہم کھرنجے کا کام نہیں کرتے، کیونکہ کھرنجے پر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، جہاں پر بہت سارے مالک ہوں وہاں پر کام کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہم اتنے ساروں کی بات کیسے مانیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، تو ہم تو یار پاگل ہو جائیں گے پھر ایسے۔ ہمیں تو وہ کام پسند ہے جو ایک مالک ہو، ایک کوٹھی میں ہو، ایک مالک ہمیں حکم دیتا رہے، اس کے حکم کو آرام سے مانتے رہیں گے۔ تو نہ ہماری عقل میں اتنی طاقت ہے اور نہ شریر میں اتنی طاقت ہے کہ ہم 10 مالکوں کے حکم کو ایک ساتھ پورا کر دیں۔ اب انسان کو ایک ہی سمے دیا گیا ہے جیون کا، 10 سمے نہیں دیے گئے ہیں، ایک ہی دن ملا ہے، ایک ہی سمے ملا ہے۔ تو کیوں ملا ہے؟ کیونکہ ایک مالک کے حکم پہ چل کر ہی اسے راضی کر، ایک ہی زندگی ملی ہے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارا مالک ایک ہے اور اس نے ہمارے اندر یہ سکت اور طاقت رکھی ہے کہ ہم ایک ہی کے حکم پہ چلیں اور اسی کو راضی کریں۔ تو میرے بھائیوں، غور کرنے کی بات ہے کہ جب ایشوری رچنا کے خلاف چلنے والوں کو انسان دنیا میں انسانوں نے بنا رکھا ہے، قانون سزا دینے کے لیے جیل بنا رکھی ہے، تو کتنا بیوقوف ہے وہ انسان جو اپنے مالک پر یقین نہ کرے کہ میرا مالک ہے جس نے میری رچنا رچی ہے اور یہاں میرا امتحان لے رہا ہے، اور موت کے بعد پھر جیسے کرم کر کے میں مروں گا مجھے ویسا ہی بدلہ دے گا۔ اس بات پر یقین نہ کرے، اس بات پر یقین نہ کرے کہ میرا بنانے والا مالک اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر میرا حساب لے گا۔ تو میرے بھائیوں، سنسار کے سچے مالک نے، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر ساری روحوں سے، آتماؤں سے سب کو ایک ساتھ پیدا کر کے، جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک جتنے بھی انسان آئے اور مر گئے اور اب ہیں اور آئیں گے، سارے انسانوں کو ایک ساتھ پیدا کر کے سب سے اقرار کرا لیا تھا، سب سے گواہی دلوالی تھی۔ الستو بربکم قالوا بلا، کہو کیا میں تمہیں پیدا کرنے والا نہیں ہوں، کیا میں تمہیں پالنے والا نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے گواہی دی تھی کہ بے شک یا اللہ تو ہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے، تو ہی ہمارا پالنہار ہے۔ جب سارے انسانوں کی آتماؤں نے، ہم سب نے جو ہے وہاں پر اللہ کے پیدا کرنے والے اور پالنہار پر گواہی دی، تو اللہ نے کہا کہ اب ہم تمہارا امتحان لیں گے، اب ہم تمہیں ایسے جہان میں بھیجیں گے جہاں پر ہم تمہیں دکھائی نہیں دیں گے، ہاں، اور میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے تاکہ تم میری عبادت کرو، میری پوجا کرو۔ اب تمہارا امتحان ہے کہ اب تم سنسار میں، دنیا میں جا کر کے دنیا اور دنیا کی چیزوں کو پسند کرتے ہو یا مجھ اکیلے دنیا کو بنانے والے کو پسند کرتے ہو۔ اگر تم مجھے راضی کر کے آؤ گے دنیا سے دل ہٹا کر تو میرا ہمیشہ کی زندگی کا کامیابی کا انعام پاؤ گے، اگر مجھے ناراض کر کے آؤ گے تو نرک کی آگ میں جاؤ گے۔ اب میرے بھائیوں، وہاں کی جو یاد تھی ہمارے اندر جب اللہ نے ہم سے گواہی دلوائی تھی، وہ یاد ہمیں بھلا دی ہے اور ہمارے اندر اپنی رچنا کو رچ دیا ہے۔ رچنا میں ساری چیزیں ہیں، ہمارے بنانے والے سچے مالک کے دھرم آدیش، اس کی مرضی ہمارے خود کے اندر ہے۔ تو اللہ کی مرضی اور اللہ کے ایشور کے صحیح دھرم کے آدیش انسان کے اندر رچنا میں ہیں، جس کو زیادہ تر انسان نظر انداز کرتے پھرتے ہیں، جیسے موت کو بھلائے پھرتے ہیں، موت کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں، موت اٹل حقیقت ہے، آگے آئے گی ہے، اسی پرکار سے دھرم آدیشوں کو بھی جو ہے بھلائے پھرتے ہیں۔ اب یاد رکھیں، اسی رچنا میں اللہ کے آدیشوں کو، ایشور کے آدیشوں کو، حکموں کو یاد دلانے کے لیے نبی پیغمبر دنیا میں آتے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں، اور وہ انہیں انسانی رچنا جو رچی ہے ایشور نے، اس رچنا ہی کو یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو تم دکھ میں، تکلیف میں ایک مالک کو ہی پکارتے ہو، تو تمہارا ایک ہی مالک ہے، انیک کی پوجا مت کرو، تم سب کا مالک ایک ہے، اس ایک مالک کی ہی پوجا کرو۔ اس لیے آپ دیکھیں گے ہندو دھرم میں کہا گیا ہے ایکم براہم دیوتیا ناستے نینا ناستے کنچن، بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، ذرا سا بھی نہیں ہے۔ اسلام دھرم میں کہا گیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک اللہ کے نہیں ہے کوئی معبود، ایک اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں ہے کوئی معبود پوجنے کے یوگیہ، ایک ایشور کے سوا۔ معبود کا مطلب ہے جس کی پوجا
जो पूजा का हकदार हो, जिसकी पूजा की जाए, जिसके आगे सर झुकाया जाए। अल्लाह के सिवा कोई हकदार नहीं है। एक ईश्वर के सिवा कोई तुम्हारे सर झुकाने का, कोई तुम्हारी इबादत का, तुम्हारी पूजा का कोई हकदार नहीं है। उसी ने तुम्हें पैदा किया है, उसी ने जीवन दिया है, उसी जो कुछ ज़मीन और आसमान के बीच है सब उसी का है। वही तुम्हें खिलाता है, वही तुम्हें पिलाता है। ब्रह्मा वही तुम्हें पैदा करता है अपनी इबादत करने के लिए, अपनी पूजा करने के लिए। विष्णु फिर वही तुम्हें पालता है। हाँ, तुम्हारा इम्तिहान लेता है, तुम्हारे कर्म देखता है, तुम्हारे कर्म जो है अच्छे और बुरे को छांटता है। शिव फिर वही तुम्हें मौत देकर उठा लेता है। मालिक यौमुद्दीन फिर मौत के बाद की ज़िंदगी में तुम्हें जैसे तुम कर्म करके मरे हो तुम्हें वैसा ही बदला देगा। तो मेरे भाइयों, जब से दुनिया बनी है इसी रचना के आधार पर उस एक मालिक के आदेश दुनिया में आते रहे, पैगंबर लेके आते रहे, अवतार अवतरित होते रहे। मगर लोगों ने, पैगंबरों के जाने के बाद शैतान ने धर्मों के अंदर बिगाड़ पैदा करा दिया, ईश्वरी ग्रंथ में मिलावट करा दी और दुनिया में बहुत सारे जो है धर्म बना दिए। दुनिया के सारे इंसान एक माँ बाप की औलाद हैं, इनको अलग अलग बांट दिया, इनमें नफ़रत पैदा कर दी धर्म के नाम पर। तो मेरे भाइयों, पैगंबर आकर के पैगाम सुनाता है। अब जो अल्लाह से डरने वाले होते हैं वो अपने अंदर ईश्वरीय रचना की सच्चाई के होश में आ जाते हैं और सच्चे धर्म को समझ जाते हैं। वो दुनिया में अल्लाह ईश्वर की तरफ से कन्फ्यूज नहीं होते, गुमराह नहीं होते, सच्चाई को दिल ठोक कर समझ जाते हैं। अब जो अल्लाह ईश्वर से नहीं डरने वाले होते हैं, सच को वो भी जान जाते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, इसीलिए नरक की आग में जाएंगे। तो भाई इस दुनिया में मालिक और मालिक की मर्जी, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक और उसकी मर्जी को जो है उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर जानते सब हैं। मगर जब उस मालिक अल्लाह ईश्वर की लोगों से बात करो तो सुनकर अनसुनी कर देते हैं और सच्चाई को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। जैसे दूसरों को मरते हुए देख रहे हैं, उसको देखकर अनदेखा कर देते हैं, अपनी मौत से बेखबर फिरते हैं। अब मौत को जानकर भी कि हमें मरना है, मौत को जानकर भी अनदेखा और भुलाए फिरते हैं। यही संसार के सच्चे मालिक अल्लाह की तरफ से इंसान का टेस्ट चल रहा है कि कौन सच्चाई को मानता है और कौन नहीं मानता है, कि कौन ज़िंदगी और दुनिया के सच पर गौर करके कि ज़िंदगी बेकार, दुनिया बेकार, इस पे गौर करके अल्लाह को राज़ी करता है या नहीं करता है। हाँ, ये ज़िंदगी बेकार है कि मैं अपने मालिक को राज़ी करूं। इंसान सच्चाई पर गौर करे। और कौन दुनिया और जीवन के सच को नज़रअंदाज करके, हाँ, अनदेखा करके, नज़रअंदाज करते हुए मालिक अल्लाह की नाफरमानी करके दुनिया के माल दौलत के खेल तमाशे में लगा रहता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, ये अल्लाह ताला टेस्ट ले रहा है। तो याद रखें, अल्लाह ईश्वर की नाफरमानी, नाकदरी करने वालों का अंजाम मौत के बाद नरक की आग है। और अल्लाह की कदर करके दुनिया के धोखे से बचकर अल्लाह को राज़ी करने वाले का अंजाम हमेशा कामयाबी का जीवन, स्वर्ग है, जन्नत है। तो मेरे भाइयों, शैतान ने धरती पर ज़्यादातर इंसानों की भीड़ को जीवन के मकसद से भटका दिया है। शैतान ने इंसानों के अंदर इस ईश्वरीय रचना को बखेर दिया है, तोड़ फोड़ के बर्बाद कर दिया है और धरती को फसाद से भर दिया है। देखो ना, गौर करो, घर घर में जुल्म जास्ती हो रही है और धरती फसाद से भरी हुई है, घर घर फसाद से भरा हुआ है। अगर 4 बेटे हैं, कहीं कहीं माँ बाप जालिम हैं, कहीं कहीं औलाद जालिम है। अगर 4 बेटे हैं, माँ बाप जालिम हैं, तो एक बेटा सीधा है तो उसका ही हक मान लेते हैं, उसकी बेईमानी कर लेते हैं। और जहाँ माँ बाप अच्छे हैं, औलाद जालिम है, वहाँ पर माँ बाप के साथ जुल्म करते हैं। माल दौलत के चक्कर में, इस दुनिया के चक्कर में, जो दुनिया कभी भी ख़त्म हो सकती है, जो ज़िंदगी कभी भी ख़त्म हो सकती है, शैतान ने खूनी रिश्तों के अंदर बिगाड़ पैदा करा दिया, फसाद पैदा करा दिया, इंसानों का चैन सुकून छिन गया। तो भाई शैतान का टारगेट ही ये है कि इंसान को सच्चाई से अंधा करके और ईश्वरी रचना के खिलाफ धोखे पर लगाकर, दुनिया का लालच देकर बुराई पर चलवाना, जीवन के समय को बर्बाद करवा देना, जीवन के मकसद से
اندھا کر کے مار دینا اور موت کے بعد نرک کی آگ میں لے جانا۔ اب دیکھو نا سچائی سے اندھا کیا ہے کہ اس زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں، اور انسان دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کر دوسروں پر جرم کرتا ہے، دوسروں کو حق مارتا ہے، دوسروں کی زمین دباتا ہے۔ خونی رشتے تباہ ہو گئے میرے بھائیوں۔ جو کمزور دیکھا اسی کی بے ایمانی کر لی، جو اچھا دیکھا اسی کی بے ایمانی کر لی۔ آپ دنیا میں دیکھیں شیطان کی برائی کی کتنی ساری قسم ہیں کہ انسان کے اوپر احسان کرتا ہے، شیطان اس کے من میں خیال ڈالتا ہے کہ اس کا کوئی احسان نہیں ہے تو اس کا احسان نہ مان، اس نے احسان کیا ہے تو اس کے ساتھ برائی کر، تجھے دنیا میں یہ فائدہ ہوگا، تجھ سے لوگ ڈریں گے دبیں گے، ہاں تو سب سے بڑھیا ہے، تو کسی سے کمزور نہ پڑ، تو نیچی بات نہ کر، تو اونچی بات کر۔ انسان کے اندر گھمنڈ پیدا کرتا ہے، گھمنڈ پیدا کر کے اس کے دماغ میں یہ گمان ڈالتا ہے کہ اس دھرتی پر تیرے سے بڑھیا کوئی انسان ہے ہی نہیں، تیرے سے اونچا کوئی نہیں، تیرے سے بڑا کوئی نہیں، تو کائے کو اس سے تمیز سے بات کر رہا ہے، بدتمیزی سے بولنا۔ تو میرے بھائیوں کتنے لوگوں کو دیکھا کہ اپنے بڑے بھائی سے چھوٹا بھائی بدتمیزی سے بول رہا ہے، اپنے باپ کی بیٹا بدتمیزی کر رہا ہے، اپنی ماں کی بیٹا یا بیٹی بدتمیزی کر رہی ہے، بدتمیزی کر رہا ہے۔ کوئی غریب کمزور بوڑھا آدمی کمزور ہے، غریب ہے، ایک طاقتور، یہ شرم نہیں کرتا کہ کتنی عمر ہے، میرے باپ کی عمر ہوگی، مگر وہ اپنے طاقت گھمنڈ میں اس باپ کی عمر والے انسان سے بدتمیزی کرتا ہے، اس کی دو کوڑی کی قدر نہیں کرتا ہے۔ دیکھو نا پولیس والوں کو، ہاں پولیس والے جتنے بھی فورس والے آپ دیکھیں، اگر راستے میں سے نکل رہے ہیں، کوئی غریب بوڑھا ہے، کوئی اس کی جو ہے ٹھیری لگی ہوئی ہے، ڈھکیل لگی ہوئی ہے، اس سے کیسے بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، کتنے پرکار کی گندی گندی گالی بکتے ہیں، ان کی شرم لحاظ ختم ہو چکی ہے، انسانی شکل میں جانور ہیں۔ میرے بھائیوں یہ دھرتی جانوروں سے بھری پڑی ہے، دکھنے میں تو انسان لگتے ہیں مگر انسانیت مر چکی ہے، جانور سے بھی بدتر بن چکے ہیں۔ اور میرے بھائیوں ان کو ہوش نہیں ہے کہ ان کا ایشور، ان کا مالک نرک کی آگ میں ان کا کیا بنانے والا ہے۔ جس برائی پر اپنے آپ کو یہ ہوشیار سمجھتے ہیں، گھمنڈ میں اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، ان کے گھمنڈ کو کس طرح سے وہ چکنا چور کرنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں اگر تم کسی پر احسان کرو اور وہ تمہارے احسان کے بدلے میں ناشکری کرے، تمہارا انکار کرے، تمہاری ناقدری کرے، اور احسان کے بدلے میں وہ تمہارے ساتھ برائی کرے، تو تمہیں غصہ نہیں آئے گا؟ پھر اگر تم طاقتور ہو تو تم اسے سزا دو گے۔ تو میرے بھائیوں سنسار کے سچے مالک سے بڑا طاقتور، اللہ سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس پہ احسان کیا، سنسار کے سچے مالک اللہ ایشور کے مجھ پر اتنے احسان ہیں کہ میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اگر سات زمین و آسمان میں جتنے بھی ذرے ہیں، جتنے بھی کڑ ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اتنی بھی جوان میری پیدا کر دے اور میں اتنی جوانوں سے اللہ کا شکر ادا کروں، تب بھی میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا ہوں، اس کے مجھ پر اتنے احسان ہیں۔ اب میرا فرض بنتا ہے کہ میں اللہ کے احسان کی محبت میں ڈوب کر اس کی عبادت کروں، اس کے سامنے سر جھکاؤں، میں اس کی ہر وقت اس کی نعمتیں، اس کی چیزیں، اس کی دی ہوئی روزی کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، میں اس کا شکر ادا کروں۔ تو میرے بھائیوں اللہ کے مجھ پر اتنے احسان ہیں کہ میں ادا نہیں کر سکتا۔ اب اللہ میرا سچا بنانے والا مالک، ہاں اللہ کی محبت میں جیسے اللہ کہے گا میں ویسے ہی کروں گا۔ اگر اللہ فرماتا ہے ہاں کہ لوگوں سے پیار سے بول تو میں پیار سے بولوں گا، اللہ کہے گا میرے بندوں کو پیار سے سمجھا تو میں پیار سے سمجھاؤں گا، اور جب اللہ کہے گا کہ ظالم اب جو ہے ان کی عقل خراب ہو چکی ہے، ان سے دھرم یدھ لڑ تو میں ان سے لڑوں گا، اللہ کہے گا جھک جا تو جھک جاؤں گا، اللہ کہے گا کہ یہاں پر میرے بندوں سے پٹ تو میں پٹوں گا، کیونکہ اللہ کے ہر حکم میں حکمت ہے۔ میں اللہ مجھ سے کہے گا تو پیار سے بول پیار کے بول، اکڑ کے بول نہ بول، تو میں پیار کے بولوں گا۔ اللہ مجھ سے کہے گا پٹ یہاں پر، میں پٹوں گا، کیونکہ اللہ کے بندوں کو راہ ملے سچائی کو سمجھنے کی۔ اگر میں بھی برائی کا بدلہ برائی سے دوں گا تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ سمجھ نہیں پائیں گے سچ اور جھوٹ کیا ہے۔ اگر اللہ مجھے جلیل کرے گا تو میں جلیل ہونے پر راضی رہوں گا، اللہ مجھے عزت دے گا تو عزت پر راضی رہوں گا، اللہ کی جو مرضی ہوگی میں اس مرضی پر راضی رہوں گا۔
اللہ میرا مالک ہے، ہاں میری جان اس پہ قربان ہے، جو وہ کہے گا وہی میں کروں گا، یہی میرے جیون کا مقصد ہے، یہی اللہ کو راضی کرنے کا مقصد ہے۔ ہاں میری زندگی کا مقصد اللہ کے لیے جینا اور اللہ کے لیے مرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس انسان کو اللہ تعالیٰ اپنا سچا راستہ دکھا دیتا ہے، دنیا کا دھوکہ ہٹا دیتا ہے، وہ دنیا کی حقیقت سمجھ جاتا ہے۔ یہ دنیا ظلم سے بھری ہوئی ہے، جنت کے ہمیشہ جینے کے نشے میں انسان کو اس دنیا کی حقیقت کا ہوش نہیں ہے۔ یہ دنیا بیماریوں کا گھر ہے، دکھوں کا گھر ہے، تکلیفوں کا گھر ہے، غموں کا گھر ہے، گندگی کا گھر ہے، خطروں کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے، موت کا گھر ہے۔ یہاں ہم کبھی بھی مر سکتے ہیں، ہماری جان اللہ کے قبضے میں ہے، مالک نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے۔ جو انسان اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ جائے گا وہ اللہ کے لیے جیے گا، اللہ کے لیے مرے گا۔ میرے بھائیوں، کتنے لوگ دنیا میں، زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو سچائی کو جانتے ہیں مگر دنیا کی کولی بھرے پڑے ہیں۔ لوگوں کا بڑھاپا آ گیا، دنیا کی چیزوں کی محبت کی کولی بھرے پڑے ہیں۔ میرے بھائیوں، بڑھاپا آ گیا، زندگی کی شام ہونے والی ہے، اور اللہ دنیا کو موت دے کر ہمیشہ کے لیے کچھ سمے کے بعد چھڑوانے والا ہے، مگر یہ انسان دنیا کی کولی بھرے ہوئے ہے، دنیا دل سے چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید میں کہا گیا ہے کلو نفسین ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کی اس بات کو دنیا میں چیک کرو، کیا ہر انسان مرے گا یا نہیں مرے گا؟ کوئی انسان دنیا میں ہمیشہ رہنے کو نہیں آتا ہے۔ اب دنیا کی بڑی عجیب بات ہے بھائی کہ سب کو مرنا ہے اور مرنے کا کوئی تیار نہیں ہے۔ سب کو مرنا ہے اور مرنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کے جی رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کتنا خطرناک نشہ ہے۔ اسی ہوش کا اللہ نے امتحان لیا ہے۔ جب موت آئے گی انسان کی تو یہ نشہ ختم ہو جائے گا، انسان جیون کے مقصد سے جاگ جائے گا کہ میں دنیا میں کس لیے گیا تھا اور میں نے اللہ کی طرف دھیان نہ دیا، اللہ کی ناقدری کری، مجھے سمجھانے والے بھی آئے مگر میں نے اللہ کے حکم کو، اللہ کے پیغام کو ٹھکرا دیا۔ آج میں جس دنیا میں بٹورنے میں لگا پڑا تھا وہ دنیا پیچھے رہ گئی، اور آج میں دنیا چھوڑ کر اکیلا آیا ہوں۔ آج میں جیون کے مقصد میں، جیون کی پریکشا میں فیل ہو گیا، ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، سب کو مرنا ہے لیکن مرنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ اللہ نے انسان کے اندر جنت کی، سورگ کی، ہمیشہ جینے کی چاہت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں سورگ، جنت کمانے کے لیے بھیجا ہے، ٹیسٹ لیا ہے۔ اب انسان جنت کے سپنے اس موت کے گھر میں، اس دنیا کے موت کے گھر میں پورے کرنے چاہتا ہے، مالک کو بھلا کر کے۔ اسی لیے لوگ اللہ کی بات کو نہیں سنتے، جو دنیا میں مگن رہتے ہیں وہ مالک کے ناشکرے ثابت ہو رہے ہیں، انکاری ثابت ہو رہے ہیں، ناقدرے ثابت ہو رہے ہیں کہ مالک کو بھول کر اس دنیا میں جنت کے سپنے، سورگ کے سپنے پورے کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، ٹھیک ہے، مالک دے دے گا دنیا 4 دن کے لیے، لیکن موت کے بعد ایسے لوگوں کے لیے نرک کی آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر انسان کے اندر ہمیشہ جینے کی چاہت نہ ہو، ہمیشہ جینے کی چاہت، سورگ کی چاہت، جنت کی چاہت اگر اللہ تعالیٰ انسان کے اندر نہ ڈالے، ہمیشہ جینے کی چاہت نہ ہوگی، تو پھر کون جی رہا ہے دنیا میں؟ کون کسی اولاد کے بیاہ شادی کر رہا ہے؟ کون کس کے لیے کیا کر رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ٹیسٹ لیا ہے کہ اس موت کے گھر کو پہچان، اس سے دل نہ لگا۔ میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے، میری عبادت کر، ہاں میرے حکموں کو پہچان، بن دیکھے میری پہچان کر۔ دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر، ہاں یہ دھوکہ ہے، دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے اس دنیا کی ہر چیز سے دل ہٹا، ہاں دل میرے حوالے کر کے دل میرے حوالے کر کے جینے کی چاہت نکال دے، سچائی کے ہوش میں آ جا کہ تو کبھی بھی مر سکتا ہے، میری محبت پا لے تو پھر تو میرے جنت کی زندگی کے انعام کا حقدار بن جائے گا، نرک کے قید خانے سے بچ جائے گا۔ میرے بھائیوں، اب جو اللہ کی محبت میں، ایشور کی محبت پا لیتا ہے، اللہ کی محبت پا لیتا ہے، پھر وہ ایشوری رچنا کے آدھار پر اللہ کو بن دیکھے، ہاں اللہ کے یقین پر، اللہ کی بات پر جم جاتا ہے، پھر وہ دنیا میں گمراہ نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی طرف چلنے والا، اپنے بنانے والے سچے مالک کی طرف چلنے والا، اللہ کو راضی کرنے والا،
اس دنیا کی انسانوں کی بھیڑ سے الٹا چلے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس دنیا کی بھیڑ، اس دنیا کی بھیڑ اللہ کے خلاف چلنے والی ہے، برائی پر۔ اس دنیا کی بھیڑ اللہ کے خلاف برائی پر چلنے والی ہے انسانوں کی۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں نقلی گھی کھا کھا کر لوگ نقلی گھی کو ہی اصلی سمجھ بیٹھے، کیونکہ نقلی گھی کو کھانے میں عقل کا صحیح استعمال نہ کیا، لاپرواہی کی، غور نہ کیا، اس لیے نقلی گھی کھا کھا کر نقلی گھی کو ہی اصلی سمجھ بیٹھے، اور پھر اصلی گھی سامنے آتا ہے تو پھر اسے نہیں لیتے۔ ٹھیک اسی پرکار سے، اسی طرح سے لوگ نقلی دھرم کو، نقلی دین کو، نقلی دھرم کو، نقلی مذہب کو، نقلی دین پر لوگ چل چل کر، نقلی دھرم پر لوگ چل چل کر نقلی دھرم کو اصلی سمجھ بیٹھے، اور جب اصلی دھرم اپنے بنانے والے سچے مالک کا سامنے آتا ہے، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، تو اس کو پھر لیتے نہیں ہیں، اس کو قبول نہیں کرتے، اس کو مانتے نہیں ہیں۔ دیکھو نا، آج کے زمانے میں اسلام دھرم میں کتنے فرقے بنے ہوئے ہیں میرے بھائیوں۔ سنسار کے سچے مالک کا سچا راستہ ایک ہی ہے، کتنے دھرم بنے ہوئے ہیں دنیا کے اندر۔ ارے اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس کا سچا دھرم دنیا میں ایک ہی ہے، اور وہ آج کے دور میں دین حق ہے اسلام کے اندر، جو ایشوری رچنا پر آدھارت ہے۔ مگر لوگ اللہ ایشور کے سمبندھ میں لاپرواہی کرتے ہیں اور سچے دھرم پر نہیں چلتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جو قوم اللہ کی طرف سے سو جایا کرتی ہے، پھر وہ ڈھول تاشوں سے نہیں جاگتی، پھر انہیں موت ہی آ کر جگاتی ہے کہ دنیا دھوکہ تھی، ہم کہاں لگے رہے۔ اب لوگوں کو دیکھو نا، اگر دنیا کا کام کوئی پڑ جائے، بیاہ شادی کرنی ہو تو سب مل جل کے کام کرتے ہیں، سمجھ کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ ہاں بھائی شادی کرنی ہے، شادی میں کیا کیا چیز چاہیے گی، فلاں چیز تو لے کے آ، فلاں چیز تو لے کے آ، تو اس کام کو کر، مہمان آ رہے ہوں گے تو کھاٹ بچھا، تو یہ کام کر، تو وہ کام کر۔ تو بڑے پیار سے سب مل جل کر اس کام کو انجام دیتے ہیں، لیکن جب اللہ مالک کی بات کرو گے تو پھر ان میں ایکتا نہیں ہوتی، پھر وہ جھگڑا کرتے ہیں۔ تو آج جیسے مسلمان سب مل جل کر دنیا کے کام کرتے ہیں، جیسے بیاہ شادی بیاہ شادی کے کام وغیرہ وغیرہ بہت سارے کام ہیں، سب ایک ساتھ سمجھتے ہیں اور کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان اپنے سچے دھرم سے بھٹک چکے ہیں، فرقوں میں بٹ چکے ہیں۔ فرقوں میں بٹنا یہ دلیل ہے کہ سچے دھرم سے ہٹنا ہے، کیونکہ سنسار کے سچے مالک کا سچا راستہ تو ایک ہی ہے نا، انیک تھوڑی ہے۔ اب تم جو بٹے ہوئے ہو فرقوں میں، تو اس کا مطلب تم سچے دھرم سے ہٹے ہوئے ہو، اللہ کے حکم سے ہٹے ہوئے ہو۔ تو جیسے آج دنیا کے کام سمجھتے ہیں اور کرتے ہیں ایک ساتھ مل جل کر، ایسے ہی کاش ایشوری رچنا کے آدھار پر اللہ ایشور کا دین سمجھتے، اور اللہ کے دین کو، اللہ کی حکومت کو قائم کرنے کی دنیا میں سب مل جل کر محنت کرتے، شیطانی حکومت کو مٹاتے۔ میرے بھائیوں، مگر آج یہ قوم اتنی باغی ہے اللہ کی، اتنی باغی ہے کہ دنیا کی بات تو سب سمجھتے ہیں، مل جل کے کرتے ہیں دنیا کے کام، اور جب مالک اللہ کی بات کرو تو فرقہ بندی کے نام پر جھگڑا کرتے ہیں، فرقہ پرستی کے نام پر جھگڑا کرتے ہیں۔ اللہ کے، سنسار کے سچے مالک کے سچے دھرم دین کو سمجھنے کو تیار نہیں ہیں، اسی لیے دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن بیان کر رہا ہے، اللہ نے کھانے پینے میں کوئی کمی نہیں آنے دی کسی بھی قوم کے لیے۔ کھانے پینے کی وجہ سے کوئی قوم تباہ نہیں ہوئی، برباد نہیں ہوئی، نہ مری۔ جب ایشوری رچنا کے خلاف لوگ چلے، دھرتی پر فساد پھیلایا، شیطان کے راستے پہ چلے، اور اللہ پھر ظلم نہیں کرتا، پھر نبی کو بھیجتا ہے، ان کے دوارا سمجھاتا ہے۔ جب لوگ نہیں سمجھتے، جب اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے قوموں کو۔ انسان کے دل دماغ میں دنیا کی محبت ایسی بس جاتی ہے کہ اسے کوئی ہوش نہیں رہتا کہ مجھے اس دنیا کو چھوڑ کے بھی جانا ہے مر کے۔ انسان کے زمانے بس جاتے ہیں، زمانے ہیں، یگ ہیں، حالات، یہ سب بس جاتے ہیں انسان کے دماغ میں۔ میرے بھائیوں، یہ زمانے انسان کے دماغ میں گزرتے ہیں صرف اللہ کی طرف سے سب دن ایک سے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اس دنیا میں ٹھوکر مار کر اللہ کی طرف بڑھتے ہیں، اس دنیا کی مال دولت کے پیچھے نہیں بھاگتے ہیں، اللہ کی طرف دوڑ لگاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جو دنیا کی طرف دوڑ لگائے گا وہ اپنے مالک کو کبھی بھی نہیں پائے گا۔ جو پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں وہی غلط خداؤں کی پوجا کرتے ہیں۔ آج ان لوگوں نے
فرقے بنا بنا کر اسلام کو بدنام کر دیا اور اللہ کی مرضی کو کاٹ کر اپنی منمانی کے مذہب بنا لیے، اللہ کے قرآن سے ہٹ کر نئے نئے مسئلے بنا لیے ہیں، طلاق کرنا کہ حلالہ کرنا میرے بھائیوں، اور کیا کہتے ہیں کہ غصے میں طلاق ہو جاتی ہے۔ اچھا تو میرے بھائی یہ تو پھر گڑیا گڈوں کا کھیل ہو گیا نا، ذرا سی انسان کو تو ہر وقت غصہ آتا ہے، ذرا سی گھر میں کوئی انبن ہو گئی پتی پتنی میں تو اسے غصہ آ جائے گا، تو وہ تو غصے میں طلاق دے دے گا، پھر تو عورت کھلواڑا بن گئی نا۔ بھائی تم دیکھتے ہو کہ نہیں، ذرا سی بات پر روز تیسرے دن چوتھے دن پتی پتنی میں میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر ایسے طلاق ہونے لگے پھر تو کھیل بن جائے گی عورت، پھر تو جب بھی اسے غصہ آئے گا فوراً طلاق دے دے گا، اور اسے طلاق دے دی پھر اور شادی کرے گا، پھر تو وہ شادی کرتا رہے گا دنیا کے اندر۔ بھائی غصے کی آنے کی تو کوئی لمٹ نہیں ہے، زندگی میں کتنی بار غصہ آئے گا، تو جتنی بار غصہ آئے گا وہ اتنی بار طلاق دے گا، اتنی شادی کرے گا، پھر تو کھیل نہیں ہو گیا پھر یہ۔ تو میرے بھائیوں غصے میں، ہاں شراب کے نشے میں، نیند میں، بے ہوشی میں طلاق نہیں ہوتی ہے۔ ہاں جب سب کے سامنے گواہ بنا کر شادی ہوئی، نکاح ہوا، تو طلاق بھی اکیلے میں نہیں ہوگی، طلاق کا بھی ایک طریقہ بتایا ہے قرآن نے۔ اس پر ہماری ویڈیو ہیں، آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے اللہ کے حکم کیا ہیں۔ اگر غصے میں طلاق ہوتی ہے تو انسان کو کبھی بھی غصہ آتا اور عورت کو چھوڑ دیتا، اور عورت جو ہے کھیل بن جاتی، گڑیا گڈوں کا کھیل بن جاتا۔ آدمی تو جہاں چاہے کمائے کھائے ہیں، اب عورت کی مصیبت آدمی نے چھوڑ دی، اب اس کے جو میکے والے ہیں، پیہریاں ہیں، اب آپ کو معلوم ہے کہ میکے والوں کو بیٹی کتنی بھاری لگتی ہے۔ بھائی 10 دن آدمی کھلا لے گا، 20 دن کھلا لے گا، مہینے کھلا لے گا، سال بھر کھلا لے گا، لیکن ہمیشہ کون رکھے گا؟ تو آفت تو عورت کی ہے نا اس مسئلے سے۔ جبکہ میرے بھائیوں پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ عزت کسی دھرم نے عورت کو دی ہے تو وہ اسلام نے دی ہے، اس لیے اسلام کو سمجھو، اسلام کے قانون صحیح سمجھو۔ اسلام دھرم کو جاننے کے لیے مسلمانوں کو مت دیکھو، اسلام دھرم کی کتابیں پڑھو، قرآن مجید اور صحیح حدیث۔ اسلام ساری دنیا میں سب سے سچا اور اچھا دھرم ہے۔ کیا ثبوت ہے اس بات کا؟ اس کے بہت سارے ثبوت ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اسلام قرآن مجید ایشوری رچنا کے آدھار پر ہمیں پوری طرح برائی سے بچاتا ہے اور اچھائی پر چلاتا ہے۔ اور آج کے زمانے میں پہچاننے کے لیے کہ اسلام سچا دھرم کیسے ہے، آپ غور کریں، ان شیطانوں کا، اپنے بنانے والے سچے مالک کا انکار کرنے والے کافروں کا یہ کہنا کہ سبھی دھرم والے، دنیا میں سارے دھرم والے اکٹھے ہو کر اسلام دھرم کو ختم کرو، یہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کیونکہ یہ انسانی شکل میں شیطان ہیں، سچائی کے دشمن ہیں، ایشوری رچنا کے خلاف چلنے والے ہیں۔ پہچان کیا ہے ان کی؟ کہ آپ دیکھو یہ دھرتی پر فساد پھیلا رہے ہیں، تو ان کا یہ کہنا اس بات کی گواہی دینا ہے کہ ساری دھرتی پر سنسار کے سچے مالک کا سچا دھرم صرف اسلام ہی ہے، جو دنیا کے ہر انسان کو کامیابی کی راہ پر لے جاتا ہے، سنسار کے سچے مالک کی سچی راہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اسلام کے علاوہ سارے دھرم شیطانی ہیں جو لوگوں کو نرک کی آگ میں لے جاتے ہیں۔ اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ اسلام کو ختم کرو، تو یہ دکھنے میں کچھ اور دکھائی دے رہے ہیں، مگر ان کے کرموں سے آپ پہچانیں کہ یہ ادھرمی ہیں اور سچائی کے دشمن ہیں۔ یہ جان بوجھ کر شیطانی راستے کو پسند کرنے والے ہیں، ایشوری رچنا کے خلاف چلنے والے ہیں، ادھرمی ہیں، اسی لیے فساد پھیلا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ایشوری رچنا کے آدھار پر دل کو ٹھنڈک ملتی ہے اچھائی پر چلنے سے، سچائی پر چلنے سے، مگر یہ ادھرمی اچھائی کو پسند نہیں کرتے، برائی کو پسند کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ان کے کرموں سے برائی چھلکتی ہوئی دیکھتے ہیں۔ یہ کبھی گیان کی بات نہیں کریں گے، کبھی ویدوں کی بات نہیں کریں گے، کبھی ایشور سے جوڑنے والی بات نہیں کریں گے۔ ان کی پہچان یہ ہے، یہ جب بھی بات کریں گے دھرتی پر فساد پھیلانے کی اور اسلام کو مٹانے کی، سچائی کو مٹانے کی بات کریں گے، کیونکہ شیطان کو پتہ ہے ساری دھرتی پر سنسار کے سچے مالک کا سچا دھرم اسلام ہے، اس لیے یہ انسانی شکل میں شیطان ہے، یہ اسلام سے لوگوں کو کاٹنا چاہ رہے ہیں، بھٹکانا چاہ رہے ہیں۔ لیکن وہ مالک بڑا مہربان ہے، جو اس سے ڈرنے والے ہیں ان سب کو راہ دکھائے گا، کیونکہ وہ امتحان لے رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں بہت لمبی بات ہو گئی، امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا۔
اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔